عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت میں عرض کرتا ہوں، پھر انشاءاللہ الکریم آپ کے قولز کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھ لیا کرو، یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، شامل کریں گے، بڑھیں گے آپ کی قولز کی طرف۔ دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ قول چلائیے۔ مجھے اپنی جاب کے حوالے سے جو ہے نا بتانا تھا۔ جاب میری ہو ہی نہیں پاتی، اور اگر کہیں پہ ہوتی ہے تو سیٹل نہیں ہوتا، فوراً سے جو ہے نا چھوٹتی ہے۔ پھر سومان میرا نام ہے اور والدہ کا نام ہے سائمہ۔ سومان نام آپ نے بتایا، جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں سومان بھائی۔ نیکسٹ کال۔ میں نے اپنے بچوں کی امی استخارہ کروانا ہے، ان کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے، استخارہ فرما دیجیے۔ میرے بچوں کی امی کا نام عشرت بانو ہے اور اس کی والدہ کا نام کلثوم بیگم ہے۔ جی نیکسٹ کال۔ میرا نام غلام یاسین ہے، والدہ کا نام نسیم بی بی ہے۔ میں اکثر بیمار رہتا ہوں اور قرض بھی بہت زیادہ ہے، اور میں نے کچھ دکانیں سیل کی ہیں، ادھر سے پیسے نہیں مل رہے۔ کوئی وظیفہ اور استخارہ کر دیں۔ صحیح ہے، استخارہ بھی کرواتے ہیں ابھی انشاءاللہ عز و جل آپ کا۔ جی نیکسٹ کال۔ جی عمران ندیم نام ہے جی، ماں کا نام جمیلہ بی بی ہے۔ اصلا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری نا اولاد نہیں ہو رہی اور نہ روزگار چلتا ہے۔ صحیح، اللہ پاک آسانی فرمائے۔ دونوں ہی مسائل کے حوالے سے، بے اولادی اور بے روزگاری کے حوالے سے وظائف میں انشاءاللہ ابھی آپ کو بتائیں گے۔ نیکسٹ کال۔ میرا نام ممتاز ہے اور ہمارے گھر میں بہت زیادہ پریشانیاں ہیں اور اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ صحیح، اللہ پاک آپ کے گھر کی جملہ پریشانیاں دور فرمائے۔ ابھی وظیفہ انشاءاللہ الکریم آپ کو بتا دیں۔ نیکسٹ کال۔ میری نانی کی طبیعت اکثر خراب رہتی ہے اور جب ٹھیک ہونے کے قابل ہوتی ہیں تقریباً نا، تو وہ طبیعت ان کی پھر زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ ان کا روحانی علاج استخارہ بتا دیں۔ تو ان کا نام ہے لطیفہ بی بی، ان کی والدہ کا نام ہے آمنہ بی بی۔ اللہ پاک آپ کی نانی جان کو شفا عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ استخارہ کروا دیں۔ نیکسٹ کال۔ بھتیجی ہے میری، 2 سال کی ہے، کا نام سر زینب ہے، والدہ کا نام سر اقصیٰ۔ یہ 1-2 نام لیتی ہے، بولتی نہیں ہے، 2.5 سال کی ہو گئی ہے۔ اچھا، بولتی نہیں ہے۔ چلیں، بچے فرفر بولنا شروع ہو جائیں، جن کی زبان میں لکنت ہے یا جو بچے بولتے نہیں ہیں، تو ان کے لیے بھی ایک وظیفہ چلیں میں عرض کرتا ہوں۔ اور بھتیجے کے حوالے سے زینب نام آپ نے بتایا نا، تو چلیں ان کے لیے بھی انشاءاللہ الکریم ایک وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ استخاروں کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ کچھ کالس تھیں، استخارے آپ کے ہو رہے ہیں ناظرین۔ استخارے ہو جائیں گے تو پھر آپ کے جوابات بھی انشاءاللہ الکریم شامل کریں گے۔ شامل کروں گا میں آپ کے روحانی علاج، ہمارے وہ ناظرین جنہوں نے روحانی علاج کے حوالے سے کالز کی تھیں۔ ایک تو یہ نام بتایا تھا ممتاز، کہ گھر میں پریشانیاں ہیں۔ اب آج کل معاشرے میں اگر ہم نظر دوڑائیں نا، تو شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو کہ جس گھر میں پریشانی نہ ہو۔ اب پریشانیوں کی نوعیتیں مختلف ہوتی ہیں۔ اچھا، کسی گھر میں بیماریاں ہی بیماریوں کا معاملہ ہوتا ہے، تو کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے پریشانی رہتی ہے۔ اچھا، تو کسی کے گھر میں بے روزگاری کی وجہ سے، کہ ان کے جو گھر کے افراد ہیں جاب نہیں مل پا رہی ہوتی، بے روزگاری کا معاملہ ہوتا ہے۔ اچھا، کسی کے گھر میں تنگ دستی کا معاملہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو کسی کے گھر میں آپس میں کچھ اس طرح کی ذہنی الجھنیں اور بے سکونی کے معاملات ہوتے ہیں کہ اس وجہ سے گھر میں پریشان ہوتے ہیں۔ تو الغرض ہر ایک کے گھر کی پریشانیاں، پھر ان پریشانیوں کی نوعیتیں اور مختلف قسم کی پریشانیوں کے معاملات یہ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک عافیت نصیب فرمائے، سب کے گھروں کو امن اور سکون کا گہوارہ بنائیں۔ بالخصوص یہ ہمارے ممتاز بھائی آپ کے لیے اور بالعموم ہمارے تمام ہی ناظرین کے لیے، کہ گھر کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ ایک خاص وظیفہ، ایک بہترین وظیفہ، 1 ہفتے کا یہ عمل ہے، 7 دن کا یہ وظیفہ ہے، اور ہر نماز کے بعد کرنا ہے۔ بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ گھر کی پریشانیاں ختم،
اللہ کے رحمت سے، اللہ کے فضل سے، کیسی ہی پریشانی کیوں نہ ہو۔ اچھا، گھر میں اگر کسی کے غربت ہے، ناداری نے بسیرا کر لیا ہو، گھر میں لڑائی جھگڑے رہتی ہوں، گھر میں آئے دن کوئی نہ کوئی بیمار ہو جاتا ہو، تو لیجیے آپ اس وظیفے پر عمل کیجیے گا 7 دن تک، ہر نماز کے بعد 112 مرتبہ یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو، یا رزاقو یا رحمانو یا رحیمو یا سلامو 112 مرتبہ پڑھنا ہے۔ بمشکل یہ 12 منٹ کا، 10 سے 12 منٹ کا یہ وظیفہ ہے، 10 سے 12 منٹ کا یہ عمل ہے۔ آپ یہ 112 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے گھر امن اور سکون کا گہوارہ بنے گا، گھر سے پریشانیاں دور ہو جائیں گی انشاءاللہ الکریم۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہمارے ایک اور اسلامی بھائی تھے، بھتیجی کے حوالے سے آپ نے کہا تھا، زینب نام بتایا تھا، بولتی نہیں، جو بچے بولتے نہ ہوں، اچھا بولنے میں مسائل آتے ہوں، یا بولتے تو ہیں لیکن صاف نہیں بولتے، زبان میں لکنت ہے، یا الفاظ کی درستی صاف نہیں ہے، تو اب اس کے لیے سورہ طٰہٰ کی یہ آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو یہ 4 آیات ہیں، یہ 4 آیات یہ نماز فجر کے بعد پڑھنا۔ اب اس کا طریقہ تھوڑا سمجھیے گا، ایسا بچہ کہ جو نہ بولتا ہو، صاف نہ بولتا ہو، زبان میں لکنت ہو، تو یہ 4 آیتیں یہ پڑھنی ہے۔ کیسے پڑھنی ہے؟ نماز فجر کے بعد ایک پاک کنکری بچی کے منہ میں رکھ دیں، چھوٹی سی کنکری لے کے اس کے منہ میں رکھ دیں، اور اب بچی سے یہ آیت آپ پڑھوانے کی کوشش کریں، یاد کرائیں، پڑھوانے کی کوشش کریں، انشاءاللہ الکریم بچے بولنا شروع کر دیں گے۔ اچھا، اور اگر بالفعل بچی چھوٹی ہو، بچہ چھوٹا ہو، سمجھدار نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ بچی کے منہ میں کنکری رکھیں اور وہ اندر ہی حلق سے نیچے اتار لیں، اگر تو وہ سمجھدار ہے تو پھر اس پر عمل کیجیے گا، اور اگر بالفعل سمجھدار نہیں ہے تو یہ آیت آپ خود پڑھ کر آپ بچے پر دم کر دیں، یا پانی پہ دم کر کے آپ ان کو پلا دیں۔ نماز فجر کے بعد 11 مرتبہ یہ آیات، چاروں آیتیں آپ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے بچے فر بولنا شروع کر دیں گے، اور ان کے زبان کی لکنت بھی ماشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ اس میں اگر وہ یہ اپنے بچوں کے سامنے اللہ اللہ کر کے ذکر کرے تو اللہ پاک کے ذکر کی برکت سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے۔ ہاں، اچھی توجہ دلائی۔ دیکھیں، اس میں یوں بھی کرنا چاہیے والدین کو کہ بچوں کے سامنے ان سے کہلوانے کی کوشش کریں، اللہ جی اللہ، درود پاک پڑھوانے کی کوشش کریں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کلمہ طیبہ بچے اس سے پڑھوانے کی کوشش کریں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جس طرح بچوں سے ایک پڑھوایا جاتا ہے، ایک جو انداز ہوتا ہے، اس طرح پڑھوانے کی کوشش کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس انداز سے آپ بچوں کو پڑھوائیں، اور دیکھیں انشاءاللہ الکریم بچے بولنا شروع کر دیں گے الحمدللہ۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے استخاروں کے جوابات شامل کرنے کا۔ ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیے گا جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، کہ ہمارے اسلامی بھائی تھے سومان پہلے، ان کی کال تھی جاب کے حوالے سے، اور کافی بتا رہے تھے کہ پریشانیاں ہیں، رکاوٹیں، صحیح۔ تو کیا ان کے ساتھ کوئی بندش ہے، جادو ہے، کیا مسائل ہے؟ یہ سومان بھائی، انہوں نے اپنا نام بتایا تھا سومان، ان کا استخارہ کیا جنید بھائی؟ استخارے میں ان کے کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا، استخارے میں وقتی طور پہ آزمائش کا اشارہ ہے۔ اللہ پاک آپ کو اس آزمائش سے، پریشانی سے نکال دے، اور آپ کی جاب جو ہے وہ آسانی کے ساتھ میسر آ جائے۔ اس کے لیے ایک بہترین روحانی علاج میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اس کی پابندی کیجیے گا، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو آپ کا یہ مسئلہ اللہ کے حکم سے حل ہو جائے گا۔ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ اللہ پاک کا صفاتی نام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام، یہ 100 ٹائمز پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، اللہ نے چاہا تو جلد آپ برسر روزگار ہو جائیں گے۔ عشرت بانو بنت کلثوم کا استخارہ کیا گیا، بتا رہے تھے کہ طبیعت خراب رہتی ہے، استخارے میں بیماری کا اشارہ، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی نصیب فرمائے۔ ہر نماز کے بعد ان کے لیے یہ عمل کیا جا سکتا ہے کہ سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ پڑھ کر ان کے اوپر دم کر دیں، یا تو صبح شام کر لیں، 2 ٹائم کر لیں، سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھ کر ان کے اوپر دم کیجئے، اور پانی پہ دم کر کے ان کو پلائیں، پانی پر دم کر کے بھی پلائیں اور ان کے اوپر بھی دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے شفا حاصل ہوگی۔ غلام یاسین بھائی نے استخارہ کروایا اپنا کہ قرض بھی ہے ان کے اوپر، دکان سیل کر دی، اس کی بھی رقم نہیں مل رہی، استخارہ کیا، استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ آپ کے ساتھ نہیں آ رہا، استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرض جو آپ کے اوپر ہے اس سے نجات عطا فرمائے، اور جو دکان سیل ہو گئے اس کی رقم نہیں آ رہی یہ بھی مل جائے۔ ان دونوں کے لیے آپ کو ایک بہترین قسم کا
وظیفہ عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کو آپ سماعت کر لیجئے، ہو سکے تو نوٹ کر لیجئے۔ 3 دن تک مسلسل آپ نے ہر نماز کے بعد یہ پابندی سے کرنا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کی یہ دونوں مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھیں۔ 3 دن آپ اس پر عمل کیجئے، باقی یہ کنٹینیو بھی کر سکتے ہیں روزانہ صبح شام، ویسے 3 دن جو ہے ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے قرض سے بھی نجات حاصل ہوگا اور روزگار بھی آپ کو مل جائے گا، دکان جو سیل ہوئی ہے، جو رقم نہیں مل رہی وہ بھی انشاءاللہ عز و جل مل جائے گی۔ عمران ندیم بھائی کا استخارہ کیا، انہوں نے بھی بتایا کہ بے اولادی بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، دونوں کے لیے استخارہ کیا۔ استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ عمران بھائی نہیں آ رہا، استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ ہے، آپ کے دونوں معاملات حل ہو جائیں۔ اس کے لیے ایک بہترین وظیفہ عرض کر رہا ہوں، بہت آسان ہے، آپ نے کرنا پابندی کے ساتھ ہے۔ روزانہ فجر کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کی تسبیح 100 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے یہ دونوں معاملات آپ کے حل ہو جائیں گے، اولاد بھی حاصل ہوگی اور بے روزگاری بھی دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آخر میں لطیفہ بانو کا استخارہ کیا ہے، انہوں نے نانی کے حوالے سے استخارہ کروایا نا، تو استخارے میں ان کے بھی کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں، بتا رہے تھے طبیعت خراب ہے، تو استخارہ کیا، استخارے میں جنید بھائی کوئی بعض اوقات عمر کا بھی ایک تقاضا ہوتا ہے نا، جی نانی جان ہیں ان کی، صحیح ان بات، کی بھی بمشکل، جیسے اگر غالب گمان ہمارا جی یہی ہوگا کہ جی 70-80 سال کے قریب اگر عمر ہے ہاں یہ نانی تو بتا رہے ہیں، ہاں تو اتنی عمر ہوگی اور اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ شفا دینے پر قادر ہے، بے شک انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو شفا بھی حاصل ہوگی۔ یا حیو، یا حیو 1000 مرتبہ پڑھ کر دم کیا جائے تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہوگی۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں ہمارے وہ ناظرین جن کے استخارے کیے گئے، دیکھیں حقیقت حال اللہ پاک ہی بہتر جانتا ہے، اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے گا کہ استخارے سے یقینی علم حاصل نہیں ہوتا۔ شامل کرنے لگا ہوں ناظرین آپ کے میسیجز، جن ہمارے ناظرین نے میسیجز کیے تھے۔ اچھا ایک استخارے کے حوالے سے یہ بھی میسیج ہے، احتشام افتخار نام ہے۔ جی اچھا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو جی متلاتا ہے، الٹیاں ہوتی ہیں، ناف کا بھی ان کے ساتھ مسئلہ رہتا ہے، تو ان کا ذرا چیک کریں، استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا ان کے ساتھ معاملات جی جی یہ چل رہے ہیں، کوئی اوپر ہی کوئی اس طرح کا ہے صحیح یا کوئی بیماری کا ہی مسئلہ ہے۔ ٹھیک اچھا یہ ایک میسیج ہو رہی ہے کہ میری ایک چھوٹی سی دکان ہے، مگر میری دکان میں سارا دن کوئی گاہک نہیں آتا، مجھے کوئی ایسا آسان وظیفہ بتائیں کہ جس سے میری دکان میں گاہک آئیں، اور دوسرا یہ کہ میرے لیے دعا بھی کیجیے گا۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، رزق حلال میں، جائز کاروبار میں برکت نصیب فرمائے، کاروبار کے جو شرعی تقاضے ہیں وہ بھی پورے کیجیے، اور اگر کوئی خود کی غلطی ہے تو اس کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں، دکان میں ایک گاہک آنا شروع ہو جائیں تو اس کے بہرحال پورا ایک سلسلہ اس پر ہو سکتا ہے کہ ہمارا بیچنے کا انداز، ہمارا تجارت کرنے کا انداز، ہمارا دکان پر گفتگو کرنے کا انداز کیسا ہے، یہ بھی بہت یوں سمجھیے اہمیت کا حامل ہے نا، اس چیز کو بھی ساری پیش نظر رکھیے گا، ہمارا انداز، ہمارا اخلاق، ہمارا کردار کیسا ہے، تو اس کا بھی بہت ایک اثر پڑتا ہے۔ بہرحال ہم نے تو اگر ہم نے اچھی گفتگو کرنی ہے یا ہم نے مسکرا کر بات کرنی ہے تو یہ نیت نہ ہو کہ یار میرے پاس گاہک آنا شروع ہو جائے یا میں اپنی چیز کو مسکرا کر بیچوں، تو یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ اب دوبارہ میرے پاس گاہک آئے یا میرے پاس گاہکوں کا رش لگ جائے۔ مسکرانا، خندہ پیشانی سے ملنا یہ سنت مبارکہ ہے، تو سنت پر عمل کرنے کی نیت سے ہم اپنے انداز اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، ضمناً تو ماشاءاللہ فوائد حاصل ہو ہی جائیں گے۔ بہرحال ان چیزوں کو بھی دیکھیے گا۔ وظیفہ میں عرض کرتا ہوں دکان پہ انشاءاللہ الکریم گاہک دوڑتے ہوئے آئیں گے، ماشاءاللہ برکتیں رہیں گی، رزق حلال میں بھی برکتیں رہیں گی۔ وہ یہ ہر نماز کے بعد آپ پڑھا کریں 100 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام، جب آپ یہ وظیفہ پڑھیں اور انہی اسماء الحسنیٰ کی برکت سے آپ انہی کے وسیلے سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے، آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے کیسی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ حسرت خان یہ نام ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ذہنی توازن درست نہیں ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں۔ اگر کسی کا ذہنی توازن خراب ہو، دماغی امراض میں مبتلا ہو، نفسیاتی مریض بن چکا ہو، ڈپریشن میں چلا گیا ہو، تو دیکھیں یہ وظیفہ نوٹ کیجئے گا، سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ، پھر اس کے بعد آیت الکرسی، صحیح، سورۃ الفاتحہ 1 مرتبہ، آیت الکرسی 1 مرتبہ، یہ پڑھ کر پانی پہ دم کریں۔ پھر اس کے بعد آ جائیں آخری تینوں کل، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ آخری تینوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کریں۔
تو اب یہ 3 چیزیں ہو گئیں، ایک سورۃ الفاتحہ، دوسرا آیت الکرسی، اور تیسرا یہ آخری 3 صورتیں سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اچھا یہ پڑھ کر پانی پر دم کریں، پھر اس کے بعد 60 مرتبہ لا حول شریف، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ کر پانی پر دم کریں۔ اور ایسا مریض کے جو ذہنی طور پر ڈسٹرب ہو چکا ہو، دماغی طور پر کمزور ہو چکا ہو، آپ اس کو یہ پانی پلائیں، الحمدللہ عز و جل اس کا پاگل پن دور ہو جائے گا، نفسیاتی امراض دور ہو جائیں گے، ذہنی طور پر ماشاءاللہ مضبوط ہو جائے گا الحمدللہ۔ اب یہ کریں، مریض خود کر لے تو اچھی بات ہے، نہیں کر سکتا تو گھر کا کوئی فرد یہ پڑھ کر ان پر دم کر دے۔ اچھا اور بھی چلیں ایک اور شامل کر لیتا ہوں، یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے رخشندہ نام اپنا بتایا ہے، گھٹنوں میں شدید درد رہتا ہے اور میڈیسن سے فائدہ نہیں ہو رہا، کوئی روحانی علاج بتا دیجئے۔ تو شفا اللہ کے دستے قدرت میں، اللہ پاک کی رحمت سے ہی شفا حاصل ہوتی ہے۔ ہاں یہ اسباب میں علاج کروانا چاہیے اور اپنی طبیعت کے موافق یہ علاج بھی کروائیں، اللہ پاک رحم فرمائے، آسانیاں فرمائے، شفا عطا فرمائے۔ گھٹنوں میں درد رہتا ہو تو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیو یا غنیو یا غنیو یہ آپ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ گھر کے کسی محرم کو روحانی علاج کے بستے پر بھی بھجوائیں، روحانی علاج کے بستوں پر ماشاءاللہ تعویذات عطاریہ دیے جاتے ہیں، دم کی ہوئی ڈوریاں دی جاتی ہیں جو گھٹنوں کے، جوڑوں کے درد کے لیے، کمر کے درد کے لیے ہوتی ہیں، اب یہ استعمال کریں۔ دیگر ناظرین بھی یہ روحانی علاج کے بستوں سے حاصل کر سکتے ہیں، الحمدللہ اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا استخارے کے حوالے سے بھی ایک میسج تھا، وہ بھی ارشاد فرمائیں تاکہ پھر میں کالز کی طرف۔ یہ احتشام بھائی کا نام بتایا تھا آپ نے، استخارہ کیا احتشام بھائی کا، یہ بتا رہے تھے کہ بھائی دل متلاتا ہے اور الٹی جیسی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ استخارہ کیا ہے، استخارے میں احتشام بھائی کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آتا، استخارے میں بیماری کا اشارہ ہے۔ اللہ پاک آپ کو شفا کاملہ عاجلہ اور صحت نافیہ عطا فرمائے۔ سورہ طارق جب بھی کھانا کھائیں، پانی پئیں تو اس کے اوپر آپ یہ سورہ طارق ایک مرتبہ دم کر کے پی لیا کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے قے، الٹی اور دل کا متلانا، گھبراہٹ ہونا، یہ تمام کوئی ایسا روحانی مسئلہ تو نہیں ہے نا ان کے ساتھ؟ نہیں، استخارہ کیا نا جنید بھائی، بیماری کا اشارہ ہے، بیماری کا ہی مسئلہ ہے، کوئی اثرات کوئی وغیرہ؟ جادو عملیات یہ اثرات۔ کافی علاج بھی کروایا انہوں نے تو فرق نہیں پڑ پا رہا۔ جی جی، ہم نے جو استخارہ کیا اس کے اندر بیماری کا صحیح۔ اشارہ۔ اچھا آئیے ناظرین شامل کریں گے مزید آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا معلوم کر رہے ہیں۔ جی کالز چلائیے گا۔ میرا نام احتشام حسین ہے، والدہ کا نام آصفہ نورین ہے۔ میں اپنے لیے استخارہ کرانا چاہتا ہوں۔ پچھلے کچھ مہینوں سے میں نوکری کی تلاش میں ہوں لیکن نوکری نہیں مل رہی، جہاں بھی سی وی بھیجتا ہوں تو کوئی خاص رسپانس وہاں سے نہیں آتا اور ویسے بھی کافی پریشانی ہے۔ اللہ پاک جملہ پریشانیاں دور فرمائے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں احتشام بھائی۔ جی جنید بھائی سے عرض ہے کہ چاچو کا استخارہ کروانا ہے۔ چاچو تقریباً 3 مہینوں سے بیمار ہے۔ چاچو کو کمر میں، پسلیوں میں، ہرنیوں میں، ٹانگ میں درد ہوتی ہے، بخار بھی ہے، کھانسی بھی ہے۔ چاچو کا نام ہے طارق محمود، چاچو کی والدہ کا نام ہے بشیرہ بی بی۔ اللہ پاک شفا عطا فرمائے، ان کی جو جملہ بیماریاں ہیں اللہ پاک اس کو دور فرمائے اور ان کی بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائیں، درجات کی بلندی کا سبب بنائیں۔ جی انشاءاللہ الکریم استخارہ کرواتے ہیں۔ طارق محمود نام بتایا انہوں نے اپنے چاچو کا۔ جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ مہربانی، 4 مرلے کا گھر ہے ڈبل اسٹوری، تو میں وہ سیل کرنا چاہتا ہوں۔ سارے دوست احباب آتے ہیں دیکھنے کے لیے لیکن دیکھ کے فائنل بھی کر جاتے ہیں لیکن وہ بات کسی طرف نہیں لگتی۔ چلیں اس کا ایک وظیفہ ہے وہ گھر سیل کرنے کے حوالے سے ابھی آپ کو بتاتے ہیں۔ جی نیکسٹ کال۔ میرے بہن کا استخارہ کرنا ہے۔ ان کا نام سیدہ فاطمہ ہے اور ان کے امی کا نام سیدہ عرشیہ ہے اور وہ 14 مہینے کے ہیں۔ وہ کھانا ہی نہیں کھا رہے اور ڈر جا رہے ہیں اور بہت دبلے ہو جا رہے ہیں۔ استخارہ کر کے بتائیے، جزاک اللہ خیرا۔ آمین آمین۔ جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ۔ جی نیکسٹ کال۔ جی میرا نام انصر توصیف اور والدہ کا نام ہے بخت بیگم۔ مسئلہ یہ ہے کہ میری صحت بھی نہیں ٹھیک رہتی اور کاروبار بالکل ہی تقریباً فلاپ ہو چکے۔ اللہ پاک آسانی فرمایا۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں۔ جی مزید کالز دیجیے۔ نام میرا خرم شہزاد، پروین بی بی۔ سر مسئلہ یہ کاروبار کے لیے دعا کرنی ہے۔ کاروبار کے لیے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ پاک آپ کے جائز کاروبار میں، رزق حلال میں برکتیں نصیب فرمائے، جو رکاوٹیں ہیں اللہ پاک دور فرمائے۔ کوشش یہ کامیابی کی کنجی اور حصول روزگار کے لیے جائز ذرائع بھی اختیار کریں، کوشش بھی کریں اور والدین اگر حیات ہیں تو والدین سے دعائیں بھی کروائیں۔ ماں باپ کی دعا ماشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا، اور ماں باپ کے لیے دعا بھی کرتے رہیں۔ رزق میں کشادگی چاہتے ہیں، برکت چاہتے ہیں اور فراخی چاہتے ہیں کہ رزق میں
برکت ہو جائے ماشاءاللہ. اپنے والدین کے لیے ضرور دعا کیا کریں، انشاءاللہ الکریم رزق میں برکت رہے گی. چلیں وظیفہ بھی میں لگے ہاتھوں عرض کر دیتا ہوں. ہر نماز کے بعد آپ خرم شہزاد بھائی، آپ بھی اور دیگر ناظرین بھی، آپ یہ آیت یاد کر لیں. سورہ توبہ کی آخری آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. ہر نماز کے بعد آپ ایک مرتبہ یہ دونوں آیتیں آپ پڑھ لیا کریں. یہ کشائش رزق کے لیے بڑی زبردست یہ وظیفہ ہے ماشاءاللہ، بہت زبردست یہ وظیفہ ہے. آپ یہ پڑھیں، ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھ لیا کریں. اور رزق میں برکت کا جو سب سے بڑا وظیفہ فرائض و واجبات کی پابندی، یہ بھی ماشاءاللہ جاری رکھیں. آپ دیکھیں الحمدللہ عز و جل برکتیں رہیں گی، مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، آپ نے کہا تھا کہ گھر سیل کرنا چاہ رہا ہوں، لوگ آتے ہیں دیکھ کر چلے جاتے ہیں، کوئی بات نہیں بن پاتی اور گھر نہیں بک پا رہا. آپ کا گھر ہے، آپ کا فلیٹ ہے، آپ کی دکان ہے، زمین ہے، آپ اپنی چیزیں بیچنا چاہ رہے ہیں، تاجر حضرات ہیں چیزیں بیچنا چاہ رہے ہیں، نہیں بک پا رہے ہیں، تو لیجئے یہ آیت قرآنی یاد کیجئے اور یہ آیت قرآنی پڑھ کر آپ اپنی چیز پر دم کر دیں. گھر بیچنا چاہ رہے ہیں تو گھر پہ دم کر دیں، فلیٹ بیچنا چاہ رہے ہیں تو فلیٹ پر دم کر دیں، آپ اپنی گاڑی بیچنا چاہ رہے ہیں تو پڑھ کے یہ آیت مبارکہ پڑھ کر گاڑی پر دم کر دیں. کون سی آیت ہے؟ پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 80. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين. صرف ایک مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر آپ اپنی چیز پر دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم چیز بک جائے گی انشاءاللہ. آئیے ناظرین، شامل کرنے لگے ہیں آپ کے استخاروں کے جوابات. ہمارے وہ مدنی چینل کے ناظرین جنہوں نے استخاروں کے حوالے سے کالز کی تھیں، جوابات نوٹ کیجئے گا. استخاروں کی یہ احتشام بھائی تھے، کچھ مہینے سے نوکری کی تلاش میں ہیں لیکن نوکری مل نہیں رہی ہے نا. استخارہ کیا احتشام بھائی کا، احتشام حسین انہوں نے نام بتایا تھا. استخارہ کیا احتشام بھائی آپ کا؟ استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں آ رہا ہے، استخارے میں وقتی آزمائش کا اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ غیب سے اسباب بنائے. اور آپ کو ایک وظیفہ بتاتا ہوں، یہ بڑا زبردست اور بہترین وظیفہ، 40 دن تک متواتر آپ نے اس پر عمل کرنا ہے. انشاءاللہ عز و جل 40 دن کے اندر اندر اللہ نے چاہا آپ برسر روزگار ہو جائیں گے، نوکری آپ کو مل جائے گی. فجر کی نماز کی پابندی کرنی ہے. فجر کی نماز کے بعد 300 مرتبہ 300 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے اللہ پاک کا صفاتی نام یا وہابو یا وہابو یا وہابو یا وہابو. یہ 300 مرتبہ پڑھیں اور پڑھ کر دعا کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو جلد آپ کو نوکری حلال آسان آپ کے معیار کے مطابق نوکری آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ. اچھا، طارق بھائی کا استخارہ کیا آپ نے. طارق بھائی کے حوالے سے انہوں نے بتایا تھا کہ جسم میں مختلف جگہوں پر درد ہوتا ہے، جوڑوں میں، پٹھوں میں، پیٹ میں، جگہ جگہ ان کے درد ہوتا ہے. استخارہ کیا، استخارے میں نا ان کے عملیات کا اشارہ آ رہا ہے. استخارے میں عملیات یعنی کہ جادو کا اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ عملیات سے نجات عطا فرمائے ان کو کرنا یہ ہے، یا تو گھر میں کوئی دوسرا فرد کر دے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ 101 مرتبہ پڑھ کر ان کے اوپر دم کیا جائے. لا الہ الا اللہ یہ 101 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر ان کے اوپر دم کریں اور پانی پہ دم کر کے بھی ان کو پلا دیا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو جادو کیسا ہی ہوگا اس سے نجات حاصل ہو جائے گی. اسی کے ساتھ سیدہ فاطمہ بنت سیدہ عرشیہ کا استخارہ کیا گیا. نظر بد کا اشارہ آ رہا ہے بچی کے ساتھ. استخارے میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، نظر بد کا اشارہ ہے. نظر بد سے نجات کے لیے آپ کو عرض کر دیتے ہیں ایک بہت بہترین روحانی علاج، سورۃ الفاتحہ 3 مرتبہ، سورۃ الاخلاص 3 مرتبہ، سورۃ الفلق 3 مرتبہ، سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھ کر اس بچی کے اوپر دم کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہو جائے گی، نظر بد سے نجات حاصل. ماشاءاللہ 3 مرتبہ یہ پڑھنا ہے صبح و شام. اچھا، میں یہ چاہوں گا اس میں تھوڑی وضاحت فرمائیں کہ ناظرین بھی ہمارے ساتھ ہیں، نوکری بے روزگار بھی ہو سکتا ہے یہ سلسلہ دیکھ رہے ہوں، نوکری کی تلاش. جو وظیفہ بتایا تھا یا وہابو 300 مرتبہ پڑھنے کا آپ نے بتایا نا. اچھا، اس میں یہ بتائیں کہ یہ بے روزگار شخص ہی پڑھیں
یا گھر کا کوئی فرد بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی دوسرا آدمی بھی پڑھ سکتا ہے. ایک تو بے روزگار ہوتا ہے. اچھا دوسرا ایک ایسا بھی ہوتا ہے معاملہ کہ اب جہاں جاب کر رہے ہوتے ہیں وہاں سے سیلری نہیں مل پا رہی ہوتی، ایسا بھی ہے. تو اس کا بھی اب دونوں ہی حوالے سے مجھے بتائیں کہ اس کا بھی وظیفہ بتائیں اور اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ ارشاد صحیح. فرمائیں کہ اگر کسی کو سیلری نہیں مل پا رہی، کسی کو تنخواہ نہیں مل رہی، اللہ اللہ. تو اب کیا کرے، کیسے کوئی پڑھنے کے لیے وظیفہ بھی بتائیں. دیکھیں کسی کا مال کہیں کسی جگہ پر رک جائے، مال نہیں آ رہا ہوتا ہے نا، کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان کا مال پھنس جاتا ہے، کسی کو روزگار نہیں مل پا رہا ہوتا یا کسی کی سیلری اس کو نہیں مل پا رہی، تو بڑا زبردست روحانی علاج میرے شیخ طریقت امیر سنت نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. ہاں کو لام کے ساتھ ملانا ہے، لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. جی صحیح. اس طرح واضح 300 مرتبہ پڑھنا ہے. یہ نہیں، یہ ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ، ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ، اور وہ جو پہلے وظیفہ پڑھیں وہ گے وہ 300 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد، نماز فجر کے بعد، صرف وہ فجر کی نماز کے بعد، اور یہ ہر نماز کے بعد یہ ہر پڑھنا ہے. نماز کے ماشاء اللہ. تو اس کے مطابق عمل کیجئے گا انشاءاللہ الکریم. اللہ کے رحمت سے، اللہ کے فضل سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. میسیجز کافی سارے ہیں ناظرین، اور میں چاہوں گا کہ جلدی جلدی آپ کے میسیجز بھی ہم شامل کر لیں، کیونکہ تقریباً میسیجز یہ رہ جاتے ہیں، اور کوشش کیجئے گا کہ اپنے میسیجز اپنے روحانی علاج بھی نوٹ فرما لیں. یہ ایک نام ہے حمیرہ، یہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ میرا دل ہر وقت پریشان رہتا ہے اور سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. سورہ یاسین شریف کی یہ آیت مبارکہ سلام قولا من رب الرحیم 101 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ پی لیں، آپ کے دل کی گھبراہٹ، بے چینی، یہ سب انشاءاللہ الکریم دور ہو جائے گی. 101 مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے. میری اسکن بہت ڈرائی ہے، گرمیوں میں بہت ڈرائی رہتی ہے، اس کا کوئی روحانی علاج بتا دیجئے. ہر نماز کے بعد 15 مرتبہ یا نور پڑھ کر ہاتھوں پہ دم کر کے آپ چہرے پر پھیر لیا کریں، اسکن کے جملہ مسائل حل ہو جائیں گے. اچھا میرے بھائی کا بیٹا ہے جس کا نام ہے مزمل، اچھا بہت زیادہ ضد کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیں. جب یہ سو جائیں تو ان کے سرانے کھڑے ہو کر سورہ بروج کی یہ 2 آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ یہ پڑھ لیں، اور اتنی آواز کے ساتھ پڑھیں کہ بچے کی آنکھ نہ کھلے. اچھا یہ ایک اور میسج ہے، ان نام ہے تانیہ، انہوں نے کہا ہے کہ 4 سال سے بیمار ہوں اور گھر میں بھی سب بیمار رہتے ہیں، تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتا دیں. گھر کے جملہ افراد بیمار ہیں تو 112 مرتبہ ہر نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ لیا کریں، یا رزاق یا رحمان یا رحیم یا سلام، پڑھ کر پانی پہ دم کر کے گھر کے جو بھی افراد ہیں، جتنے افراد ہیں، سب کو یہ دم کیا ہوا پانی پلائیں. اللہ کے حکم سے، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی. اچھا میری نانی کے پاؤں نیچے سے پھٹ گئے، کوئی وظیفہ بتا دیجئے. 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر دم کر دیں اور پانی پہ دم کر کے بھی پلائیں. بیٹے کا نام ہے محمد احمد، میری وائف کا جو نام ہے ارم. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے پاؤں میں گھٹنے پہ جو نا 2 سال پہلے چوری سے ایک معمولی سی چوٹ لگی تھی. اصل چوٹ کی لگنے کی وجہ سے جو اس میں پس پڑ گیا تھا، وہ میں نے اس کا علاج کروایا، پھر اس کے بعد میں اس کا پاؤں جو ہے ٹھیک نہیں ہو پا رہے. کا نام ہے آصف جوید، والدہ کا نام ہے سارا بی بی. اس کو 3 مہینے ہو گئے ہیں، پاؤں پر چوٹ لگی تھی اور ساتھ ہی اس کو بخار ہونا شروع ہو گیا تھا. 2 دفعہ آپریٹ ہوا ہے، اس کا زخم بھی ٹھیک نہیں ہو رہا. ابھی ذہنی کیفیت جو ہے نا وہ چینج ہو چکی ہے، ہوش میں نہیں آ رہا، وینٹیلیٹر پہ ہے، ابھی کوما میں چلا گیا ہے. میرا بڑا بھائی ہے زین العابدین، اس کی عمر ہے 27 سال اور والدہ کا نام ہے راشدہ بی بی. 7 سال سے پچھلے ہم اس کا لیے رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن رشتے والے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد جواب نہیں دیتے. جی جی جی. نام ہے محمد ندیم، والدہ کا نام ہے نور بی بی. اکثر بیمار رہتے ہیں، رات کو ڈرونے خواب آتے ہیں، سینے کے اوپر بوجھ اور دباؤ ڈلتا ہے. روحانی علاج اور استخارہ فرما دیجئے. ٹھیک ہے، آپ کا استخارہ کرتے ہیں، انشاءاللہ بہتری ہوگی. انشاءاللہ نے چاہا تو روحانی علاج بھی آپ کو عرض کر دیتے ہیں اس کا، اور استخارہ بھی کر دیں گے انشاءاللہ. احمر کا جو استخارہ آپ نے کروایا، احمر کے چوٹ لگی تھی، چوٹ لگنے کے بعد بخار ہو گیا بچے کو. بخار والی کیفیت کے اندر ان کا جو معاملہ ہوا ہے، اس کے لیے ہم آپ کو روحانی علاج عرض کر دیتے ہیں. لیکن یہ جو بخار ہے نا یہ نہیں جا رہا، اور دوسرا ان کو جو چوٹ لگی ہے اس کا مسئلہ ہے. تو ان دونوں ہی معاملات میں بہتری ہو جائے اور بچہ صحت یاب ہو جائے، یہ بیماری اس سے ختم ہو جائے، بخار ان کا بہتر ہو جائے، اس کے لیے آپ نے ایک روحانی علاج پر عمل کرنا ہے. سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ یہ 7 مرتبہ پڑھیں. 7 مرتبہ پڑھ کر اس بچے کے اوپر دم کر دیجئے صبح اور شام، اور پانی پہ دم کر کے بھی، تھوڑے سے پانی کے اوپر دم کر کے بھی پلا دیجئے. انشاءاللہ عز و جل، اللہ نے چاہا تو اس کی برکت سے
شفا حاصل ہوگی۔ اسی کے ساتھ آصف بھائی کا ہم نے استخارہ کیا، استخارے میں آصف بھائی کے کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے۔ یہ جو بچہ ہے آصف جنید، اس کے معاملات میں کوئی عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے۔ چوٹ لگی، چوٹ لگنے کے بعد ان کو بخار ہو گیا، طبیعت ابھی تک خراب ہے، وینٹیلیشن پہ ہیں، استخارے میں عملیات اثرات کا اشارہ نہیں ہے، بیماری کا اشارہ ہے۔ اب اس بیماری سے شفا یابی کے لیے کرنا یہ ہے کہ بچے کے لیے جو ہے نا گھر کے اندر ہی آپ اپنے گھر کے اندر ایک عمل کیجئے، یا سلاموں 1.25 لاکھ مرتبہ اس کا ختم کروائیں، 1.25 لاکھ مرتبہ یا سلاموں کا ختم کروائیے۔ انشاءاللہ عزوجل اللہ نے چاہا تو اس یا سلاموں کے ختم کی برکت سے یہ بچہ شفا یاب ہو جائے گا۔ اچھا، اب یہ جو پانی ہے نا، اس پانی کو کرنا یہ ہے آپ نے کہ جتنے لوگ پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد تمام ہی لوگ جنہوں نے یا سلاموں پڑھا ہے، یہ پڑھ کر اس پانی کے اوپر دم کر دیں، اور یہ دم کیا ہوا پانی اس بچے کو پلا دیا جائے، تھوڑا سا مطلب پلا دیں اس کو۔ اگر نہیں بھی پلا سکتے تو یا سلاموں پڑھنے کے بعد ختم کروا دیں، اس ختم کا ایصال ثواب بھی کر دیں بزرگوں کی بارگاہ میں، انشاءاللہ عزوجل اللہ نے چاہا تو شفا حاصل ہو جائے گی۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ تو اس کے مطابق عمل بھی کیجیے گا۔ میں آپ کو ایک مشورہ بھی دوں کہ آپ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اولاد کا دکھ، اولاد کی اتنی بڑی بیماری واقعی آزمائش کو نہیں، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ ہمت رکھیں، روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کریں، اللہ کی رحمت سے مسئلہ حل ہو جائے گا، بچہ آپ کا صحت یاب ہو جائے گا اور مسکراتا ہوا الحمدللہ عز و جل آپ سے ملاقات کرے گا۔ اللہ پاک خوشیاں عطا فرمائے، آپ کے دکھ درد سب دور فرمائے، اپنا کارڈ کا حفظ و عمل امان عطا فرمائے۔ تعویذات بھی حاصل کرنے ہیں، کارڈ کا عمل بھی کروانا ہے۔ لگے ہاتھوں میں آپ کو ایک مدنی مشورہ دوں، مدنی قافلے میں سفر کریں، آپ سفر کر کے آپ بچے کی صحت یابی کے لیے دعا کریں۔ کتنے واقعات، کتنے ماشاءاللہ اس طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ مدنی قافلے میں گئے، وہاں جا کر اپنے مریضوں کے لیے دعا کی، مدنی قافلے سے جب واپس آئے تو الحمدللہ عز و جل ان کی جو مریض سے صحت یاب ہو چکے تھے، الحمدللہ الحمدللہ۔ تو ضرور رابطہ کیجیے گا۔ سلسلے کا وقت اختتام کی جانب ہے، مزید بھی کافی سارے میسیجز ہیں، چند ایک میسیجز میں شامل کرنے لگا ہوں ناظرین آپ کے۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کنیز اختر نام ہے، کافی بیمار ہیں، تو ان کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیے۔ تو 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے ان کو پلا دیجئے۔ اچھا، یہ انہوں نے میسیج کیا ہے کہ گھر سیل کرنے کے حوالے سے پہلے آپ نے وظیفہ بتایا تھا، ہمارا بھی گھر سیل نہیں ہو رہا، وہ وظیفہ دوبارہ بتا دیجئے۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 80 یہ پڑھ کر آپ دم کر دیجئے۔ اچھا، قد چھوٹا ہے، روحانی علاج بتا دیں کہ قد بڑا ہو جائے۔ یا سمیع 100 مرتبہ اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر دعا بھی کیجیے اللہ پاک کی بارگاہ میں، مگر یاد رہے کہ دوران وظیفہ بات چیت بالکل بھی نہیں کرنا، اور ساتھ ساتھ اپنے ڈاکٹر سے بھی رجوع کیجیے گا۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے کہ 5 سال ہو گئے ہیں، کوئی کام نہیں چل رہا اور میرا روزگار بند ہے، تو دعا بھی کیجیے اور کوئی وظیفہ بھی بتائیے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، کوشش جاری رکھیں، حصول روزگار کے لیے محنت بھی کریں، کوشش بھی کریں، اور یہ وظیفہ بھی اپنے معمولات میں شامل کیجیے گا، الحمدللہ بہت فائدہ حاصل ہوگا۔ وظیفہ کیا ہے؟ آپ نے استغفار کی کثرت کرنی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ پاک ہر اس کی پریشانی دور فرما دے گا، ہر تنگی سے اسے راحت عطا فرمائے گا، اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہوگا۔ استغفار کی کثرت کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، یہ ایک اور میسیج ہے، سراج نام ہے، یہ کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز کے بعد اکثر سر میں درد رہتا ہے، تو آپ چونکہ مغرب کے بعد سر میں درد رہتا ہے نا، تو آپ عصر کے بعد یہ وظیفہ کر لیا کیجئے۔ وہ کیا کہ 7 مرتبہ سورۃ الناس پڑھ کر اپنے سر پر دم کر لیں، مغرب کے بعد انشاءاللہ الکریم سر میں درد نہیں ہوگا۔ اچھا، اسی طرح یہ ایک اور میسیج ہے، طارق نام ہے، یہ کہتے ہیں کہ سانس بہت زیادہ پھولتا ہے، تو اس کے لیے بھی کوئی وظیفہ بتائیے۔ 3 مرتبہ سورہ فاتحہ آپ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے رکھ لیں۔ جب بھی آپ کی اس طرح کی کیفیت ہو نا، سانس پھول رہا ہو یا دمے کا بعض اوقات کسی کو مسئلہ رہتا ہے اور سانس کے امراض ان کو لگ جاتے ہیں، تو سورہ فاتحہ 3 مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے یہ پی لیں، اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگا۔ روحانی علاج کے بستوں سے تعویذات بھی حاصل کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم آپ کی یہ بیماری، یہ تکلیف دور ہو جائے گی۔ مزید بھی میسیجز ناظرین، لیکن وقت اب اختتام کی جانب ہے۔ بہرحال جن کے میسیجز اور کافی ساری کالز بھی ابھی رہ گئی ہیں، شامل نہیں کی جا سکیں، تو یہ نمبر نوٹ کیجئے گا۔ اس کال سینٹر پر بھی آپ ماشاءاللہ رابطہ کر سکتے ہیں، استخارے آپ کروا سکتے ہیں۔ 0213717111 24 گھنٹے نمازوں کے اوقات کے علاوہ آپ اس نمبر پر رابطہ کر کے ہاتھوں ہاتھ استخارے کروا سکتے ہیں، اور بیرون ملک سے رابطہ کرنے والے 009221 اس کوڈ کے ساتھ یہ نمبر ڈائل کیجئے گا۔ اور آن لائن روحانی علاج
کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے اور گھر بیٹھے تعویذات حاصل کرنے کے لیے اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر بھیج دیجئے۔ پروگرام روحانی علاج اور استخارہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی پاکستان۔ ہمارے پریشان حال اسلامی بھائیوں کو چاہیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں اور ہفتہ وار سنت و بھرا جو اجتماع ہوتا ہے ہر جمعرات کو، اس میں بھی شرکت کر کے دعائیں کریں۔ اور ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ دنیا بھر میں ماشاءاللہ کتنے مقامات پر دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھر اجتماعات ہوتے ہیں اور الحمدللہ عز و جل لاکھوں لاکھ لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں۔ تو آپ بھی شرکت کر کے دعائیں کریں، الحمدللہ عز و جل دعائیں قبول ہوں گی، پریشانیاں بھی دور ہوں گی۔ مگر یہ بات یاد رہے ناظرین، اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی۔ اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے دکھ درد دور کریں، بیماریوں سے، تنگ دستیوں سے، گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے یا ارحم الراحمین۔ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، قرض داروں کو بارے قرض سے خلاصی عطا فرما، تنگ دستوں کو فراخ دستی عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما یا اللہ پاک۔ جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، جو بیچارے آئی سی یو میں ہیں، یا اللہ پاک تو ہی شافی الامراض ہے، تو ہی شفا دینے والا ہے، سب کو شفا عطا فرما، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ درد سب دور فرما دے یا ارحم الراحمین۔ جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے کالز کی، میسیجز کیے، اپنی بیماریوں کا بتایا، اپنی تکلیفوں کا بتایا، پریشانیوں کا بتایا، یا اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، فضل فرما۔ ہم تجھ سے عافیت کا سوال کرتے ہیں یا اللہ پاک، ہمیں دنیا اور آخرت میں عافیت اور سلامتی نصیب فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی، آمین 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 بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عطا کر دے تو صحت یا خدا، ہم پر کرم فرما۔